اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ پچھلی آیات میں آپ کے سامنے یہ بات بتلائی گئی کہ آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں ابلیس کو جبراندہ درگاہ کیا، اس کو دھتکار دیا، تو وہ آدم علیہ السلام کو ہی اس چیز کا مجرم سمجھا اور آدم علیہ السلام کو بہکانے کا ذمہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت لی، اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کے ساتھ جنت میں رہنے سہنے کا حکم دیا، تو یہ کہہ دیا کہ جنت میں جہاں بھی چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے فلاں درخت، وہاں پر تم کو جانا بھی نہیں ہے۔ ساری باتیں ہو گئی، آدم علیہ السلام اپنے بیوی حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہیں سے شیطان نے ان کو بہکانے کا، ان کو پھسلانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرانے کا پلان کرنا شروع کر دیا۔ اسی واقعے کی اگلی کڑی ہے جو دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فدلاہما بغرور، یعنی ابلیس نے ان دونوں کو دھوکے میں آہستہ آہستہ اپنے باتوں کی طرف مائل کر ہی لیا، یعنی ان کو دھوکہ دیتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی باتوں کی طرف مائل کر ہی لیا۔ مطلب ایسا نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر گئے اور ابلیس نے فوراً ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور ان کو سبز باغ دکھائے اور فوراً وہ نافرمانی پر آمادہ ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک مدت تک آدم علیہ السلام اور حوا دونوں ہی جنت کے اندر رہے، اور یہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہا، اپنے باتوں کی طرف مائل کرتا رہا، مدتوں ان کو جو ہے سبز باغ دکھاتا رہا، یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تم دونوں تو انسانیت سے ترقی کر کر کے فرشتوں کے درجہ پر جا کر پہنچ جاؤ گے، اور اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ بار بار قسم بھی کھاتا تھا۔ آہستہ آہستہ آدم و حوا دونوں کو اس نے اپنی بات کی طرف مائل کر لیا، اور پھر وہ دونوں درخت کا پھل کھانے کے لیے ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جیسے ہی اس پھل کو آدم و حوا دونوں نے چکھا، کھایا، فوراً ان کے شرمگاہ جو ہے واضح ہو گئے دونوں کے سامنے۔ شرمگاہ پہلے چھپے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی کھایا شرمگاہ جو ہے وہ کھل گیا اور یہ دونوں ننگے ہو گئے۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جیسے ہی پھل کو ان دونوں نے چکھا ان کے شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جیسے ہی شرمگاہ کھلا، جیسے ہی دونوں کے شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھلے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے فوراً، اور جنت میں جو ہے ادھر ادھر بھاگ کر کے جنت کے پتوں کو ہی اپنے جسم پہ چپکانے لگے، کیونکہ کچھ مل نہیں رہا تھا۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے جو بات سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ اس سلسلے میں تفصیلی روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ بہت لمبے قد کے تھے، ان کا بال بھی بڑا گھنا تھا، اور انہوں نے اب تک اپنی شرمگاہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھل چکا ویسے ہی جنتی کپڑا گر گیا اور شرمگاہ ان کے سامنے واضح ہو گیا، تو وہ جنت کے اندر بھاگنے لگے تو ایک درخت جو ہے وہ سر سے آدم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور کہا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کہاں بھاگ کر کے جاتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سے حیا آ رہی ہے، اس لیے میں ادھر ادھر بھاگ کر کے چھپنا چاہتا ہوں۔ اور تفصیلی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر جو پتے تھے کچھ نہیں ملا، تو انہی پتوں کو کپڑوں کی طرح سے اپنے جسم پر لپیٹا۔ لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ جو سب سے اصل بات جو میں یہاں پر بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانیت کی فطرت میں شروع سے ہی اپنے شرم و حیا کو چھپانے کا جو ہے
اپنے شرمگاہ کو چھپانے کا ایک فطری مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے. آپ دیکھیں گے کتنی بھی ہی بے حیا عورت ہو، لیکن اگر وہ ننگی ہو تو فوراً وہ اپنے چیز کو چھپاتے ہیں. خود ایک انسان اپنی بیوی کے سامنے جب ہوتا ہے تو بیوی حالانکہ ایک دوسرے کے لیے، شوہر و بیوی کے لیے لباس ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے شرمگاہ کو چھپاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی فطرت میں یہ ڈالا ہے کہ اپنے شرمگاہ کو چھپائے، مرد عورت سے، عورت مرد سے، یعنی ہر کسی سے، چاہے مرد ہو یا عورت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ اپنے شرمگاہ کو چھپائے، اور یہ مادہ اس کے اندر ڈالا ہے. جیسے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا نے درخت کے پھل کو کھایا، ان کے شرمگاہ جب واضح ہوئے تو ان لوگوں نے جیسے تیسے، کچھ نہیں ملا تو درخت جو جنت کا جو درخت تھا اس کے پتے کو ہی اپنی شرمگاہ کے اوپر چپکا کر کے اس کو چھپا لیا. تو ان تمام باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ایسے بہت سارے محققین اور تاریخ لکھنے والے، آپ نے سنا بھی ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو آپ پتہ کر لیجئے کہ بہت سارے محققین اور تاریخ لکھنے والے جب انسانیت کے تہذیب و تمدن کی تاریخ لکھتے ہیں اور لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں کہ ابتدا میں شروع میں انسان ننگا رہتا تھا، اپنے علاقوں میں ننگا رہتا تھا. دھیرے دھیرے اس نے لباس کو فراہم کیا اور پھر اس نے اپنے لباس کو پہننا شروع کیا اور شرمگاہ چھپانے کا اس کو ہنر آیا. یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ وہی محققین ہیں جن کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا، پہلے انسان بندر تھا، جانور تھا. کیونکہ جانور اپنی شرمگاہ کو چھپاتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ شروع میں انسان جو ہے وہ اپنے شرمگاہ کو چھپاتے نہیں تھے. بعد میں انہوں نے لباس کو تیار کیا اور اپنے شرمگاہ کو چھپانے کا ان کے اندر جو ہے ہنر آیا. اور یہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن قرآن کریم ان باتوں کی پرزور تردید کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا، جنتی لباس پہنا کر کے جنت میں ڈالا. شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے واضح نہیں تھا. جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، درخت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جب ان سے ہوئی اور درخت کے پھل کو جیسے ہی کھایا فوراً شرمگاہ ان کا کھل گیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ شرم و حیا کا مادہ انسانیت کی ابتدا سے ہی اس کے اندر ہے اور شروع سے انسان کپڑا پہنتے ہوئے آیا ہے. دراصل یہ ساری باتیں جو محققین کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے، بس سنی سنائی اور خیالی پلاؤ ہے جو ان کے دلوں میں اور ان کے دماغ میں پکتا ہے اور اسی کو وہ لوگ لکھ لیتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ انسان شروع سے ہی شرم و حیا کا پتلا ہے، انسان شروع سے ہی پردے کے ساتھ رہنے والا ہے، انسان شروع سے ہی کپڑوں میں ہے، اور جو انسان کپڑوں میں نہیں ہے وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ، جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو چکھا تو ان دونوں کے شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے واضح ہو گئے اور وہ لوگ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، وناداهما ربهما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا، الم انهكما عن تلكما الشجرۃ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا، ہر حال میں تم کو ہلاکت و بربادی کے غار میں دھکیل کر کے چھوڑے گا، ہر حال میں تم کو جہنم کا ایندھن بنا کر کے چھوڑے گا. کیا تم کو میں نے یہ بات نہیں بتلائی تھی؟ معزز سامعین کرام، دراصل یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. آدم علیہ السلام کا واقعہ گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن یہ ہمارے سامنے اس لیے ہے کہ ہم بھی ذرا سا ان آیتوں پر غور کریں. شیطان جو ہے وہ مختلف انداز میں بہکاتا ہے، انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. ایک دن میں اپنی بات کو وہ کمپلیٹ نہیں کرتا، دھیرے دھیرے اس کو ورغلاتا ہے، دھیرے دھیرے، اور ورغلا کر کے حق بات سے ہٹا کر کے باطل پر لاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، شیطان صرف شیطان نہیں، شیطان جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو کبھی بھی حق کے رستے کو اختیار کرنا، کبھی بھی ان رستوں کو اختیار کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. انسان نما شیطان بھی راہ حق سے ہٹا کر کے باطل کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. جنات میں سے جو شیطان ہیں وہ بھی راہ حق سے ہٹا کر کے باطل کی طرف لے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کیا ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. جب یہ سارے معاملات ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کے پاداش میں، اس کے بدلے میں جنت سے جب ان کو زمین پر بھیج دیا
تو مفسرین کہتے ہیں کہ عرصہ دراز تک آدم علیہ السلام بہت ہی گلٹی فیل کرتے تھے، بہت ان کو تکلیف تھی، دکھ تھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی۔ اور یاد رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ گناہوں کے اوپر جڑی نہیں ہوتے ہیں، گناہوں کے اوپر اڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کے دل کے اندر ایک پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہی پچھتاوا لیے ہوئے آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور ایک عرصے تک پریشان رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کے اوپر، انسانیت کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ کلمات سکھائے، جیسا کہ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں جب بیان کیا تو سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی، فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ وہی کلمات ہے جو یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ ان دونوں نے یعنی آدم نے بھی اور حوا نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا میں کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے ہمارے رب اگر تو ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، ان تمام تفصیلات سے اور قرآن کریم کی اس واضح آیت کریمہ سے، یعنی آیت نمبر 23 جو ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے رب کے بارگاہ میں گر گراتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس سے ان باتوں کی بھرپور تردید ہو جاتی ہے جو لوگ کہتے پھرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ کیا کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم نے محمد کا نام کیسے جانا؟ تو کہا کہ جیسے ہی آپ نے مجھ کو پیدا کیا ویسے ہی میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ یہ محمد جو ہے یہ کوئی بہت مقرب آدمی ہے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو روایت ہے یہ بالکل جھوٹی، بالکل بناوٹی، محدثین نے اس روایت کو بالکل کنڈیم کیا ہے اور بتلایا کہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ قرآنی آیت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآنی آیت کچھ اور ہی بتلا رہا ہے۔ قرآن کیا بتلا رہا ہے کہ ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں یہ جھوٹی جو روایت ہے یہ بتلا رہی کہ محمد کا وسیلہ قرآنی آیت کے خلاف۔ دوسری بات، انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے بھی خلاف۔ آپ پورے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انبیاء علیہ السلام نے جب بھی اپنے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تو ڈائریکٹ دعا کیا، کسی ولی کا، کسی پیر کا، یا بعض کے پیغمبروں نے آدم علیہ السلام کا کوئی وسیلہ نہیں لیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو نہیں بخشا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو البتہ یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر کچھ اور باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ یہاں پر یہ جو پورے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں آدم و حوا اور ابلیس کا، ان تمام باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انسان اور ابلیس ان دونوں کے درمیان کچھ فرق بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ بسا اوقات انسان بھی اپنے اندر ابلیسی صفت کو لا لیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھی اپنے اندر ابلیس کی ہی صفت کو لے آتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے یا ہم لوگ جو سنتے ہیں سناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم انسان ہیں تو ہم انسان بن کر کے رہیں، ابلیس بن کر کے نہیں رہیں، شیطان بن کر کے نہیں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سب سے آخری آیت کریمہ میں کیا کہا؟ من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ میں ان شیطانوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو جناتوں میں سے ہو اور ان شیطانوں میں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں میں سے ہو۔ تو انسان بن کر کے رہے، ابلیس بن کر کے نہیں رہے۔ تو ان تمام واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ باتیں اور سمجھ میں آتی ہیں۔ ابلیس اور آدم کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے ابلیس نے جان بوجھ کر کے گناہ کیا، وہ جان رہا تھا کہ یہ گناہ ہے اور پھر بھی گناہ کیا، لیکن آدم علیہ السلام نے بھول چوک میں گناہ کیا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے۔ اگر آج ہم عمدن گناہ، ظلم، زیادتی اگر کرنا شروع کریں تو ہمارا شمار انسانوں میں نہیں بلکہ ابلیسیوں میں ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے بھول چوک میں گناہ کیا،
بھول سے ان سے گناہ ہوئی تھی اور ابلیس نے جان بوجھ کر کے گناہ کیا تھا۔ دوسری بات، جب ابلیس نے گناہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت کیا تو ابلیس جو ہے وہ تکبر میں آ گیا، کیسے روک دیا ہم کو؟ جبکہ آدم علیہ السلام کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت کی تو وہ اللہ کے سامنے جھک گئے اور کہا کہ اللہ مجھ کو معاف کر دیجیے۔ جب ابلیس سے گناہ ہوا تو ابلیس نے اس گناہ کا الزام اللہ کے اوپر لگا دیا کہ اللہ تیرے مجبور کرنے کی وجہ سے میں نے یہ نافرمانی کی۔ جبکہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یہ جو گناہ ہے یہ میری طرف سے ہوا ہے۔ یہی فرق ہے ابلیس اور انسان کا، اور اپنی انہی فطرتوں کی وجہ سے ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، اور آدم علیہ السلام اپنے اسی انسانی فطرت کی وجہ سے اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے۔ تو ہمیں اپنے اندر انسانی فطرت لانی ہے۔ ان تمام واقعات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اگر بھول چوک میں گناہ ہو جائے تو رب کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے رب سے اپنے آپ کو معاف کروا لینا یہ انسانیت کی معراج ہے، اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا اور گناہ کے اوپر جڑی ہونا اور گناہ کے اوپر فخر و تکبر کرنا یہ دراصل ابلیسیت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔